السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے باب کو چھوئیں گے جو ہر دل کو چھو لیتا ہے، ایک ایسی کہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے سب سے بڑی قربانی دی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، ایک سفر جو درد سے بھرا تھا، مگر جس نے صبر اور ہمت کی ایسی مثال قائم کی جو آج بھی ہمارے دلوں کو روشن کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال تک توحید کی دعوت دی۔ یہ 10 سال قربانیوں سے بھرے تھے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، سماجی بائیکاٹ کیا اور ہر طرح سے اسلام کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب آپ کے دو سب سے بڑے سہارے، آپ کے پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کے محافظ چچا ابو طالب، یکے بعد دیگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سال غم کا سال یعنی عام الحزن کہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھوں کا بادل چھا گیا۔ جب مکہ میں کوئی امید باقی نہ رہی اور حالات مزید سنگین ہوتے جا رہے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی امید کے ساتھ طائف کا رخ کیا۔ مکہ سے تقریباً 60 میل دور ایک سرسبز و شاداب وادی تھی، جہاں بنو ثقیف نامی ایک بڑا اور طاقتور قبیلہ آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ شاید یہاں کے لوگ آپ کے دعوت قبول کریں گے اور دین اسلام کو تقویت ملے گی۔ آپ کے ساتھ آپ کے مد مقابل ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ طائف پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بڑے سرداروں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن افسوس انہوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو حقارت سے ٹکرا دیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ کہ بے حسی یہی نہ رکی، انہوں نے طائف کے آوارہ لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ کو تنگ کرے۔ سنگین دل لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی، جس سے آپ کے جسم مبارک سے لہو بہنے لگا اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ پتھروں سے لہو لہان نبی علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ شدید تکلیف اور مایوسی کے عالم میں جب آپ کا جسم لہو لہان تھا، تو ہمارے نبی نے اپنے رب سے ایک ایسی دعا فرمائی جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ دعائے طائف کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ہمیں اپنی کمزوری، اپنے بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنے بے قدری کی شکایت تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ اس دعا میں عاجزی، صبر اور اللہ پر کامل توکل کا حسین امتزاج ہے۔ آپ کی دعا کا جواب فوراً آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جن کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کیا، اگر آپ حکم دے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان بستی والوں کو کچل دوں۔ لیکن ہمارے نبی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے ایک دل کو چھو لینے والا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں سے ایک ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تھی ہمارے نبی کے عظیم شفقت، ان کی دور اندیشی اور انسانیت کے لیے ان کا لازوال پیار۔ طائف کا یہ سفر اگرچہ بظاہر ناکام رہا، لیکن اس نے تاریخ کو صبر، عزم اور اللہ پر غیر متزلزل ایمان کی ایک ایسی مثال دی جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو معراج کا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا اور پھر مدینہ کے طرف ہجرت کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کتنی بھی مشکلات آئے، ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی بہترین مددگار اور نگہبان ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔